آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے جو لا يعلمون نہیں علم رکھتے، مراد مشرکین عرب ہیں. لولا کیوں نہیں، لولا حرف استفہام ہے، یعنی اس میں سوالیہ انداز ہے. لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ. یکلمنا کا جو لفظ ہے کاف لام میم سے ہے. کلام کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. کلمہ کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا. تو کلام اور تلوار دونوں زخمی کرتے ہیں. کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو تلوار سے بھی زیادہ آپ کو زخمی کر دیتے ہیں. اب یہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ تعالی ہم سے کلام کرتا. او یا تأتینا، آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی. آیتن سے مراد معجزہ ہے. کذالک اسی طرح، قول الذین کہا تھا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم مانند ان کی بات کے، یعنی ان مشرکین عرب جیسی بات ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے. تشابہت ملتے جلتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. یعنی ان سب کے دل میں کفر ہے، ان سب کے دل میں دشمنی ہے، ان سب کے دل میں سرکشی ہے. پھر یہ کہ قلوب سے مراد سوچ، خیال اور عمل کو بھی لیا گیا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں دل ان کے، یعنی ان کی سوچیں ملتی جلتی ہیں، ان کے خیالات اور عمل ملتے جلتے ہیں. یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب جنہوں نے یہود جیسے مطالبے کیے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتائے کہ یہ واقعی میرا رسول ہے، یا کوئی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دکھاتا، کوئی واضح علامت یا معجزہ ہمیں دکھائے جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے یہود کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آواز سننا چاہتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام حضرت موسیٰ کے ساتھ سنوایا تو انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، کہ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مانند ان کی بات کے. یہ مطالبے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، ایک ہی قسم کے اعتراضات اور مطالبات پیش کرتے رہتے ہیں. مشرکین کے اور بھی بہت سارے مطالبے تھے. اگر آپ ان مطالبوں کو اعتراضات کہہ لیں تو یہ بھی درست ہوگا. انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ تیرے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں رہتا، تیرے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، تیرے پاس باغات کیوں نہیں ہیں. اب یہ اس طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں. قد تحقیق بینا الآیات، بیان کر دی ہم نے آیات، لقوم واسطے قوم کے، یوقنون وہ یقین رکھتی ہے. ہم نے تو آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ایمان لانا ہو ان کے لیے ہماری نشانیوں میں کوئی کمی نہیں. ایک ایک آیت پر ایمان والوں کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے.
یہاں پر قوم کا لفظ آیا ہے، اور یہ قوم کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. قوم کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے جن کا کلچر ایک ہو، یعنی تہذیب ایک ہو. پھر ایک جگہ پر رہنے والوں کے لیے بھی قوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. پھر جن کے مفاد اور سوچ ایک ہوں ان کے لیے بھی قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر جن کے درمیان کوئی مسئلہ آ جائے تو سب ایک ہو جائیں تو ان کے لیے بھی قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رشتہ داروں کے لیے بھی قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. جیسے ہم اپنے اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے. لیکن دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں تو مسلمان بھی ایک قوم ہے. کس اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بینا الآیات، تحقیق بیان کر دی ہم نے آیات، لقوم، واسطے ایک قوم کے، یوقنون، وہ یقین رکھتی ہے. اب یہ جہاں جہاں بھی یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک قوم ہے. یوقنون کا لفظ یا قوف نون سے ہے. یقین کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. یقین ایمان کا آخری درجہ ہے. تو جو بھی کائنات پر غور و فکر کرے گا، اللہ کی ہر سو پھیلائی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرے گا، اللہ اس کے یقین میں اتنا ہی اضافہ کریں گے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی صداقت کی ایسی ایسی نشانیاں بیان کر دی ہیں کہ رسولوں سے اس کا سوال کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ. بے شمار نشانیاں رسولوں کی صداقت پر اللہ تعالیٰ نے اتار دی، لیکن یقین کرنے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انا، بے شک ہم نے، اور صلاح کا بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق کے ساتھ حق کے، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور خبردار کرنے والا. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کہ ہمارے درمیان اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس بارے میں فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے. بشیر کہتے ہیں ایسا شخص جو ایسی بات بتائے جس سے خوشی ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی تھے. اور نذیر کہتے ہیں ایسے شخص کو جو محبت اور شفقت کے ساتھ ڈرانے والا ہو، باخبر کرنے والا ہو، تنبیہ کرنے والا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حق کے ساتھ بھیجے گئے. آپ نے خوشخبریاں دی ان کو جو ماننے والے تھے، اور آپ نے ڈرایا ان کو جو کفر کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر تھے ماننے والوں کے لیے، اور نذیر تھے نہ ماننے والوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بھی آتی ہیں. اچھا، آپ میں سے کس کا دل کرتا ہے تورات پڑھنے کا؟ تو چلیں، آپ پڑھ تو سکتے نہیں ہیں، لیکن یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہی ہوں اس میں تورات کا ٹیکسٹ ہے. عطا بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت جو قرآن میں ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 8 ہے. بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہی فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا
اور ڈرانے والا اور ان ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے، اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک وہ کج قوم یعنی عربس کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ بس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے دلوں کو کھول دیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ تورات میں آتا ہے۔ یہ حدیث سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں بھی کوٹ ہوتی ہے، اور یہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں بھی کوٹ ہوتی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ایک ایک صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح طور پر تورات میں بیان ہوئی ہوئی ہے، جس سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے۔ اور انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھے سے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچاننے میں شک نہیں کر سکتا، ویسے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں شک نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی کلیئر انسٹرکشنز ان کو دی گئی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی وضاحتوں کے بعد بھی نہیں مانے۔ کیسی ضد ہوگی سوچیں، کیسی ہٹ درمی ہوگی، کتنا بغض ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کتنی دشمنی ہوگی کہ باوجود اتنے اچھے سے پہچاننے کے بھی نہیں مانے۔ تو انسان جب ضد اور انا میں پڑ جاتا ہے تو اس کے سامنے حق آ بھی جائے نا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، حق سامنے ہے، اتنا واضح، اتنا کلیئر، لیکن پھر بھی نہیں ماننا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ کیوں یہ جہنم میں گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے۔ ان کے عمل اور ان کے انکار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں پر جہنم کے لیے لفظ آیا ہے جحیم۔ جحیم کا روٹ ورڈ ہے جیم ہا میم، آگ کے تیز بھڑکنے کو کہتے ہیں، اور شیر کے تیز گھورنے کو بھی کہتے ہیں۔ جہم کا معنی آگ کا تیز بھڑکنا اور شیر کا تیز گھورنا۔ اب جہنم چونکہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور وہ اپنے شکاروں کو گھور رہی ہے، اس لیے جہنم کو یہاں پر جحیم کہا گیا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔